السلام علیکم راہ حق کے ہم سفر ساتھیوں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ و مداد کلماتی۔ سورہ بقرہ آیت 6۔ انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، خواہ انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہیں، تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں خبردار کریں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے، ان پر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفروا جتنی نعمتیں ملیں اتنا انکار، قیامت کے دن سے انکار، حق کو چھپانا، نہ ماننا، حق کو قبول نہ کرنا۔ کافر غیب کا انکار کرتا ہے، اللہ، رسول، فرشتوں، آخرت کو نہیں مانتا، کسی ایک کو نہ مانے تو یہ بھی کفر ہے۔ ان الذین کفروا اعتقادی کافر ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں۔ نماز کا انکار کرنے والے، مال نہ خرچ کرنے والے عملی کافر ہیں۔ حدیث: جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کہیں ہم عملی کفر میں تو مبتلا نہیں۔ اعتقادی کافر جیسے فرعون جس نے زبان اور دل دونوں سے ایمان کا انکار کیا۔ ایمان لانے کے لیے زبان اور دل کا اقرار ضروری ہے۔ دل سے ماننا، زبان سے انکار کیا، ابلیس اور ابو جہل۔ دل سے انکار، زبان سے اقرار، منافق جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی۔ کفر کی وجہ دنیا کی خواہشات، دنیا سے محبت، انا، تکبر، ضد، حق سمجھ آ جانا پھر بھی نہ ماننا، مال کا نقصان برداشت نہ کرنا، غفلت، لاپرواہی، انجام کی فکر نہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں گم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ ایمان کی نعمت ملی، اس کا انکار کیا، اس کو چھپا لیا، ناشکری بھی کفر ہے۔ نعمت کا اعتراف نہیں کرنا کفر کیا ہے؟ پرواہ نہ کرنا کہ نعمت کس نے دی، کیوں دی، کیا کرنا ہے اس نعمت سے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، آنکھ، کان، زبان کو حق کے لیے استعمال نہ کرنا، قربانی نہ کرنا، اپنے ماحول سے نکل کر حق کی بات سننا نہیں چاہتے، آخرت کا خوف نہیں۔ پوری کائنات خالق کی طرف متوجہ کر رہی ہے انسان کو۔ اتنے بڑے آسمان کو دیکھے، دن رات کو آتے جاتے دیکھے، پھر بھی نہ سوچے اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، اور سوچے نہیں کہ کہاں سے یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ موت کے وقت سب ماننا چاہتے ہیں، اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ ہمارے آس پاس لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان تک دین پہنچانا ہے، اپنے اندر علم کی کمی دور کریں گے تو ان تک دین پہنچائیں گے۔ کچھ لوگ اتنے لاپرواہ ہیں، دین کی بات سننا نہیں چاہتے۔ ان الذین کفروا میں مکے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ مکے کے لوگوں کو معلوم تھا یہ سچ ہے، 2/3 قرآن مکے میں اترا، ان کو دلائل دیے گئے، ہر الزام کا جواب دیا گیا، مگر وہ ڈھیٹ بنے رہے، ماننا ہی نہیں چاہتے۔ کفر رات کو بھی عربی میں کہتے ہیں، رات چھپا لیتی ہے۔ کفارہ اسی لیے کہا جاتا ہے، کوئی گناہ کیا، کفارہ دے دیا تو وہ گناہ چھپ گیا۔ کفران نعمت لفظ سنتے ہیں، نعمت نظر ہی نہیں آ رہی، اللہ کی نعمت دیکھتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ کافر سے مراد ہر وہ شخص جو دن اور رات اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور شکر نہ کرے۔ یہاں کافر ناشکرے کے معنی میں بھی ہے۔ سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ اللہ کو ایک نہ ماننا، اللہ کو ایک سے زیادہ سمجھنا، شریعت حق کا، دین اسلام کا انکار، نبوت کا انکار، اپنے دور کے نبیوں کا انکار، پھر سارے نبیوں کا انکار، یا کسی ایک کو مانا اور باقی کو نہ مانا، یہ بھی کفر ہے۔ ساری مخلوقات کا رب اللہ، پیدا کرنے والا، پالنے والا، ساری کائنات اللہ کی، تو اللہ چاہتا ہے سب اللہ کا حکم مان کر جئیں۔ جس کا ملک اس کا قانون چلتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اللہ کا قانون چلے گا۔ جو اللہ کی بات مان کر چلا مومن، نہیں مانا کافر۔ مومن کے لیے جنت، کافر کے لیے جہنم۔ الہی جو تجھ سے دشمنی رکھے ہم ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، جو کفر کا راستہ اختیار کرے ہمارے دل سے ان کی محبت نکال دے۔ کفر سے بچا لینا، مومن بن کر جینا چاہتے ہیں، آمین۔ مکہ والوں کے انکار کی بڑی وجہ تعصب، حسد، ضد، ہٹ دھرمی، تکبر۔ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں؟ سردار اور امیر کیوں نہیں؟ فرشتہ کیوں نہیں؟ بڑے بڑے معجزے کیوں نہیں لا رہا؟ کبھی بات کہنے والا اچھا نہ لگے، اس کی درست اور اچھی بات بھی نہیں مانی جاتی۔ لاپرواہی، لا علمی، نا سمجھی، زندگی کا مقصد بھولے ہوئے، دنیا کی رونقیں، کھیل کود، آسائش دل کو اچھی لگتی ہیں، سرداری، عہدہ، مال کا نشہ، لوگوں کا ڈر، مخالفت اور اعتراضات اور دباؤ کی وجہ سے قرآن کی طرف نہیں آنا۔ اس خوف سے قرآن نہ سمجھنا کہ دنیا کے مزے چھوڑنے پڑیں گے، نماز پڑھنی پڑے گی، سود چھوڑنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔
یہود کے علماء سوچتے تھے کہ توریت انجیل میں تبدیلی کر لی ہے، عوام سے کتاب چھپا رکھی ہے، عوام کو بے وقوف بنا رکھا ہے، وہ ہماری بات مانتے ہیں۔ اگر ہم ایمان لائے تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ حق کو جھٹلانے کی وجہ شک بھی ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھانے والا نہیں ملا تو بھی ایمان کی طرف لوگ آ نہیں پاتے۔ ان آیات میں سب کافروں کا ذکر نہیں، صرف خاص کافر کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ یہ کفر کی حالت میں مریں گے۔ کچھ لوگوں تک آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ سن ہی نہیں رہے۔ دین پہنچانے والے کو ضرور فائدہ ہوتا ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ ایمان لانے کی توفیق اللہ دیتا ہے، ایمان لائیں نہ لائیں، ہم کو حق لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انذرتہم، نذیر سے، برے انجام سے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، شفقت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ وارننگ دینا تاکہ وہ نقصان سے بچ جائیں اور انہیں فائدہ مل جائے۔ انذرتہم، انذار، خوف زدہ چیزوں سے خبردار کرنا، خطرے، برے نتیجے، نقصان سے آگاہ کرنا۔ جیسے والدین ڈراتے رہتے ہیں، پڑھائی نہیں کرو گے، سبق یاد نہ کیا تو فیل ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نذیر کہا گیا ہے، خبردار کرنے والا، برے انجام سے، خیرخواہی سے، برے انجام سے بچنے کی تاکید کرنا۔ جس طرح کوئی گرنے لگے تو دیکھو، بچ کر چلو، سنبھل کر چلو، گر جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام سے لوگ توحید پر تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا، کسی نہ کسی طرح شرک دنیا میں موجود رہا۔ آج کے دور میں جتنی دنیا زیادہ ملنے لگی، سہولتیں زیادہ ہونے لگیں، جتنا دنیا کے معاملات میں انسان کو عقل استعمال کرنے کا زیادہ موقع ملا، اتنا اللہ سے دوری، خدا کا انکار کثرت سے ہونے لگا۔ بنانے والے کے وجود کا انکار کر دیا کہ کوئی خدا ہی نہیں۔ ربانی بننے کے لیے رب کی پہچان کروائیں، لوگوں کی بھلائی کا طریقہ سوچیں۔ جب آپ دین کے قریب آئیں گے، اس کو سمجھیں گے تو آپ کا دل نرم ہوگا لوگوں کے بارے میں، یہ دیکھنے کے بجائے کہ ان کی داڑھی نہیں، یہ پردہ نہیں کرتی، کیسے کیسے بزنس میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو احساس ہو یہ بھی مسلمان ہیں، ان کا دل اللہ بدلے گا تو یہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ نبی سے کہا جا رہا ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو دعوت دینے کا دروازہ بند، اب ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ اب ان کی خیرخواہی، آپ ان کی خیرخواہی کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے ساتھ قتال ہوگا، پہلے دین کی دعوت دی جاتی ہے، جب نہ مانے پھر قتال، جب دعوت کے دروازے بند تو پھر قتال کے دروازے کھلے۔ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اللہ کا فیصلہ، اب ان کی طرف سے فکر چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، مکے والوں کی فکر چھوڑو، مدینے والوں کی فکر کرو۔ ابو طالب کی وفات کے بعد یہ آیت آئی، تم جس کو چاہتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ بار بار اپنے چچا ابو طالب سے آپ کہتے رہے کلمہ پڑھ لیں، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کو موت آ گئی۔ نبی کے ڈپریشن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو آیت اتری۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان کو خبردار کریں نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس پر حق واضح نہیں ہوا یا اس نے توجہ نہ دی تو آپ اس کو سمجھائیں گے تاکہ اس کو فائدہ پہنچے۔ لیکن اب یہ جو ہیں کافر، یہ ایسے مریض کی طرح ہو چکے ہیں جس کا علاج کیا جائے یا نہ کیا جائے صحت اس کو نہیں ملے گی۔ آپ ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، یہ سمجھنے والے نہیں، آپ اس کو سمجھائیں گے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ قرآن بہت بڑا سمندر ہے، جتنا شوق سے لینا چاہیں گے اللہ ہمارے شوق کو اتنا بڑھا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون